السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو چلیے آپ میں سے کون یہ اوپر 4 دیے گئے کلمات کو پڑھتا ہے؟ انی منک نعبد بحمدک۔ جزاک اللہ۔ اب پہلے سوال پہ چلتے ہیں۔ ایاک فراغ و ایاک نستعین۔ إياك نعبد وإياك نستعين. جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن فراغ ان كنت تقیا۔ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ فراغ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ قال فراغ اعلم ما لا تعلمون۔ قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے 4 کلمات کو دہراتا ہے؟ والأبرص التين تأكلون طيرا. جزاک اللہ۔ اب سوال پہ چلتے ہیں۔ انی اخلق لکم من فراغ كهيئة الطير۔ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ فأنفخ فيه فيكون فراغ بإذن اللہ۔ فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ فراغ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله۔ جزاک اللہ۔ اب آخری سوال پہ چلتے ہیں۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا فراغ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا فراغ وَمَا تَدَخِّرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے ان تصویروں کو ایک بار مکمل کر لیتے ہیں۔ الموتى، الطين، الطير، الأكمة، الأبرص. جزاک اللہ۔ السماء، البحر، واد، بقرة، نملة۔ جزاک اللہ۔ سفینہ، حوت، اخت، ازد، شجر۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے ان تصویروں کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ الغیث، الغیث، بارش، الغیث، الغیث۔ زمین، ارض، اردن، اردن، اردن۔ اسے ہم اردن بھی پڑھ سکتے ہیں اور پھر ال لگانے سے الارض، الارض، الارض۔ تو یہ ہے الغیث، یہ ہے الارض۔ اب یہاں پہ دیکھ لیجئے، یہاں پر 2 شکلیں ہیں جو کہ دکھا رہی ہیں رحم مادر، یعنی جس کو ہم وومب کہتے ہیں، جس میں کہ بچے کی پرورش ہوتی ہے، یعنی مفرد کیا ہے؟ رحم۔ اس کا جمع کیا ہے؟ ارحام، ارحام، ارحام۔ اب آخری صورت کیا ہے؟ کوئی مر گیا ہے تو اگر وہ مؤنث ہے تو ہم کہیں گے تموت، اگر وہ مذکر ہے ہم کہیں گے یموت، اور یہ جو تا ہے یا ہے یہ کیا ہے؟ یہ مضارعہ کا پریفکس ہے۔ تو فی الحال تموت، تم مرو گے،
तमूतु तुम मरोगे, यमूतु वो मरेगा, तमूतु वो मरेंगी। तो ये हम इंशाल्लाह आज सीखेंगे। الغيث الأرحام الأرض تموت जज़ाकल्लाह। الغيث الأرحام أرض تموت जज़ाकल्लाह। الغيث أرحم أرض تموت जज़ाकल्लाह। الغيث الأرحام أرض تموت जज़ाकल्लाह। الغيث أرحم الأرض تموت जज़ाकल्लाह। الغيث الأرحام الأرض تموت जज़ाकल्लाह। الغيث अर्द नमूदो अल-अरहम। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ। हमने स्टार्ट में जो पहला सबक था आपने फरमाया था कि इसमें काफ़ी, मुझे तो वो एग्जैक्ट परसेंटेज भूल गई है, लेकिन इसमें उर्दू के अल्फाज बहुत ज़्यादा हैं, तो अल्लाह ने इसको हमारे लिए बहुत आसान कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम अर्ज़ की तरफ आते हैं, ये भी ज़मीन है, यहाँ पे मौत की बात आती है तो वो भी उर्दू में समझ आ रही है। यहाँ पे जैसे अभी आपने फरमाया कि रहम मादर, तो वो भी हम उर्दू में भी इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि माँ के रहम में, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आसान कर दिए परवरदिगार ने। जी जज़ाकल्लाह। अब आइए आज अल्लाह ताला की तौफीक से हम अल फ़ेलुल मुज़ारिया में वाहिद गायब के बारे में जानेंगे। तो वाहिद गायब में क्या, हम इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के बारे में जानेंगे। एक फ्लैशबैक में हम जाते हैं माजी में। माजी में हमने कहा कि ये जो वाहिद गायब के सेगे हैं बड़े सिग्निफिकेंट है और इनकी जो यूसेज है वो बाकी अफ़ाल से ज्यादा है। वो इसलिए कि जब भी फाइल मज़कूर होता है तब यही सेगा इस्तेमाल होता है। यानी आज अल्लाह ताला की तौफीक से हम ये जो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का एक कॉम्बिनेशन टेंस हम पढ़ रहे हैं, आज हम इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में जानेंगे। तो अल्लाह ताला की तौफीक से हमने जाना एराब की 4 किस्में हैं, रफ़उन, नस्बुन, खफ्जुन और जज़मुन। अस्मा के लिए फ़कत क्या है, अर्रफ़ा व नस्ब वल खफ़द। लेकिन अफ़आल के लिए क्या है, और ख़ासतन हम बात करेंगे मुदारिया की। क्या है, रफ़ा है, नस्ब है और जज़म है। यानी एक फ़ेल जो है वो मरफू हो सकता है, मंसूब हो सकता है या मजजूम हो सकता है। मसलन यहाँ देखें, याकुलु, याकुला और याकुल। माजी की इस गर्दान को भी एक बार फिर से दोहराते हैं, फ़अला फ़अलत, फ़अला फ़अलता, फ़अलू फ़अलना, फ़अलता फ़अलते, फ़अलतु फ़अलतुमा, फ़अलतुमा, फ़अलतुम फ़अलतुन्ना, फ़अलना। तो अल्लाह के करम से हमने फ़ेलुल मुज़ारिया शुरू किया है। हमने देखा कि ये एक्सप्रेस किसे करता है, अनिज़ ज़मनुल हाज़िर, ये प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। वो अहयानन, और कभी कभी अज़्ज़मनुल मुस्तक़बिल। और ये किस पर डिपेंड करता है, अला सियाक़, ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है या बाज अदवात पर। कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो इसे सिग्निफाई करते हैं। फिर हमने देखा कि इसकी तकवीन में क्या है, साबिके और लवाहिक। ज्यादातर हम साबिकों पर फिलहाल फोकस कर रहे हैं। इसमें हमने जाना या, ता, आ, ना, जिसे अताइन के नाम से भी जानते हैं। तो फिर हमने बात की थी इसकी ऑकरेंस की, या 4 बार है और ता 8 बार है, जबकि आ और ना एक एक बार है। तो अल्लाह के करम से कल हमने आ और ना को सीखा। आज हम यहां से एक और यहां से एक यूसेज देखेंगे और वो सबसे ज्यादा कॉमन यूसेज है। और फिर हम देखेंगे कि ये जो ता है, ता में हम आज एक ही यूसेज देखेंगे लेकिन जिसकी 2 इंडिकेशंस हैं। यानी अल्लाह ताला की तौफीक से हमने बहुत पहले से बात की है कि ये जो फेल होता है इसमें काम और जमाने का एक कंपाउंड होता है जो काम और जमाना अपने साथ लेकर चलता है। मजीद हम ये भी जानते हैं कि हर ऐसा जुमला जो फेल से शुरू होता है उसे जुमले फेलिया कहते हैं। एक बार हम फिर से मुशाहिदा करते हैं इस फेलुल मुजारिया का, जिसकी तरफ हम आ रहे हैं रफ्ता रफ्ता। तो यफालु, यफालानी, यफालूना, तफालु, तफालानी, यफालना, तफालु, तफालानी, तफालूना, तफआलीना, तफआलानी, तफआलना, अफआलु, नफालु। तो कल अल्लाह के करम से हमने देखा अफआलु मैं करता हूं, मैं करूंगा, नफालु हम करते हैं, हम करेंगे। और आज अल्लाह के करम से हम यफआलु और तफआलु के बारे में जानेंगे। यानी यहां से हमें अंदाजा हो गया कि आज हम हुआ और हिया की जमीर को इंक्लूड करवाएंगे, किसमें, यफालु और तफालु में।
यफ़अलु का तर्जुमा होगा वो करता है या वो करेगा, तफ़अलु का तर्जुमा होगा वो करती है या वो करेंगी। तो इसको यूं भी एक बार देख लीजिए, फ़ेल मुज़ारिया का सिलसिला जारी है, याता आना लगाना है, और ना की यूजेज हमने कल देखी, अफ़अलु नफ़अलु। अब हम रफ्ता रफ्ता इस पूरी गर्दान को एक्सप्लोर करेंगे। आज हमारा फोकस होगा ये, यानी यफ़अलु तफ़अलु, यफ़अलु तफ़अलु, यानी जब हमें किसी थर्ड पर्सन के साथ किसी काम को असाइन करवाना है, यानी ये काम वो कर रहा है या वो करेगा, ये काम वो कर रही है या वो करेंगी, तो हम करेंगे यूज यफ़अलु और तफ़अलु, और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में हम मजीद इस पर बात करेंगे। और कल हमने यहाँ पर ये भी नोट करवाया था कि ये देखिए, ये है 4 प्लेसेस जहां पर या का प्रीफिक्स आया है, और ये है वो 8 प्लेसेस जहां पर के ता का प्रीफिक्स आया है। तो अल्लाह के करम से हमने देखा कि ये जो मुजारिया होता है, जब ये फेल से हम इसकी तकवीन करते हैं, मुजारिया में एंटर करते हैं, तो हमने देखा कि इसकी तकदीर में यानी आइन कलमे में क्या होगा, ये हमें आहिस्ता आहिस्ता सुनते सुनते समझ में आएगा। फिर हमने यूं बात की कि जो हमारे असलाफ हैं उन्होंने इसको आसान बनाने के लिए यूं समझाया है कि अगर माजी का कलिमा आइन जबर के साथ है, वो तीनों रास्तों से जा सकता है, यानी वो जबर भी ले सकता है, जेर भी ले सकता है और पेश भी ले सकता है। और फिर इनको एक रिप्रेजेंटेटिव दिखाने के लिए उन्होंने फतह यफ्तहु, इसका यानी रिप्रेजेंटेटिव कौन है, फा। जब भी कोई माजी में जबर वाला जबर के साथ ही आएगा तो वो कहलाएगा कि ये इस गेटवे से आया है, किस गेटवे से, फतह यफ्तहु। और जो था तो सेंट्रल कलिमा जबर के साथ, लेकिन मुजारिया में आते उसने जेर ले ली, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो है दरबा, जो कि यदरिबु बन जाता है। इसी तरह जो नसरा के बाब से आएगा उसका सेंट्रल कलिमा पेश हो जाएगा, यानी नसरा यंसुरु। फिर आइन कलिमा जब जेर के साथ आता है तो उसके लिए 2 ही रास्ते हैं, या तो वो जबर ले ले या वो जेर ले ले। यानी जबर वाले रास्ते का उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, समिया यस्माउ, और जेर वाला कौन होगा, हसिबा यहसिबु। लेकिन हमने देखा कि अगर माजी में आइन कलिमा पेश के साथ ही आया है तो वो मुजारिया में पेश के साथ ही जाता है, और इसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो है काफ, यानी करुमा यकरुमु। अब आइए आज हम इसको यूं भी देख लेते हैं। तो ये तो है सित्ता अबवाब, ये क्या है, कंपोजिशन की बेस पे, बिना अला हरकत हरफुसानी, यानी हरफसानी जो है, जिसे हमने अल कलिमतुल वस्त भी कहा था, जब हम इसे माजी से मुजारिया में लेंगे तो इसमें हम यूं भी देख सकते हैं कि कुछ ऐसे दरवाजे होंगे, कुछ ऐसे अफाल होंगे जिनको जब मुजारिया में लाया जाएगा उनमें कोई चेंज नहीं आएगी, यानी बिदून तगय्युर, विदाउट एनी चेंज। उसमें हमारा बाब कौन सा है, फतह, हसिबा और करमा। क्या मतलब, देखिए, फतह यफ्तहु, जबर से जबर ही ली, हसिबा यहसिबु, जेर से जेर ही ली, करुमा यकरुमु, पेश से पेश ही लिया। इसके बरअक्स देखें, मा तगय्युर, कुछ ऐसे हैं जो कुछ थे और कुछ हो गए, उनमें डोमिनेंटली 2 जबर वाले अबवाब हैं, दरबा यदरिबु, नसरा यंसुरु। यानी ये जो दरबा का रास्ता है ये जेर में एंड होता है, ये जो नसरा का बाब है ये पेश से एंड होता है, और समिया यानी जो जेर वाला रास्ता है ये आगे जबर बन जाता है। यानी हम इसको यूं समराइज कर सकते हैं, ये 3 स्पेशल अबवाब हैं जिनको कि हमें देखना है, दरबा यदरिबु, नसरा यंसुरु, समिया यस्माउ। यानी यहां पर हम देख रहे हैं कि चेंजेस हो रही हैं। और मजीद आपने ये भी नोट कर लिया होगा कि ये 6 अबवाब से सुखड़कर तो 3 ही अबवाब हो गए, यानी 6 में से 50% की तकदीर तो अनचेंज्ड है, यानी जैसे हैं वैसे ही आगे चले जाते हैं। यानी जब हम कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला की तौफीक से हम देखेंगे कि ये काम आसान से आसान होता जाएगा। अब आइए आज हम अल्लाह ताला की तौफीक से 2 अलामात इस्तेमाल करेंगे, या और ता। हम इनको थर्ड पर्सन यानी गायब के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि हम जानेंगे कि जो ता है इसकी ड्यूअल यूसेज है, बिल्कुल इसी पैटर्न में। लेकिन आज हम जहन में क्या रखेंगे, हम गायब के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी थर्ड पर्सन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि इंटरेक्शन का हिस्सा नहीं है, जो न मैं हूं न आप हैं, जो कोई और है, वो चाहे वहीं बैठा हो या कहीं दूर हो। मजीद आपने यहां पर यह भी नोट कर लेना है, जब हम किसी को बाय नेम मेंशन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली थर्ड पर्सन होता है।
اب دیکھتے ہیں ایک بار اس اسٹرکچر کو پھر سے. تو پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک علامت مضاریہ آئے گی جس میں کہ آج ہم یا اور تا کے بارے میں جانیں گے. اس کے بعد جو فا کلمہ ہے وہ ساکن ہونا ہے. اس کے بعد عین کلمے کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہاں پر ہمیں صبر کرنا ہے اور سننے پر ترجیح دینی ہے. اللہ کرے کہ ہم روز زیادہ سے زیادہ قرآن سنیں تاکہ ہمارا یہ والا معاملہ درست ہو جائے. یعنی جو 6 ابواب اسائن ہوئے ہیں اس میں کون سا فعل کس راستے جائے گا. اور لاسٹ پہ کیا ہے؟ اعراب. ابھی ہم فعل کو اپنی ڈیفالٹ پوزیشن یعنی مرفوع پوزیشن پہ پڑھ رہے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں یا کے داخل کرنے سے کیا ہوگا. تو یہ بن جائے گا یفعلو، اور تا کے داخل ہونے سے تفعلو. یفعلو تفعلو یفعلو تفعلو. یفعلو سے ترجمہ کیا ہوگا؟ یعنی دایاں ہاتھ دائیں اور ایک انگلی کھول کر وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا. یفعلو وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا. یہ مذکر کے لیے ہوگا دایاں ایک. یفعلو وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا یعنی ہی ڈز اور ہی ول ڈو. اب تا لیفٹ سائڈ کی طرف ایک انگلی کھول کر اشارہ کریں گے. تفعلو تفعلو وہ کرتی ہے یا وہ کریں گی. وہ کرتی ہے یا وہ کریں گی یا وہ کرے گی. یعنی انگلش میں کیا کہیں گے؟ شی ڈز اور شی ول ڈو. تو دیکھ لیجئے ایک بار ان 6 ابواب پر ہم اس یا اور تا کو داخل کر کے دیکھتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یفتح تفتح، یضرب تضرب، ینصر تنصر، یسمع تسمع، یحسب تحسب، یکرم تکرم. یعنی ہم نے دیکھا کہ جب ہم یا اور تا کو داخل کرتے ہیں تو بالکل اسی پیٹرن میں فا کلمہ ساکن ہوگا اور 6 ابواب کے لحاظ سے عین کلمہ کبھی زبر کبھی زیر اور کبھی پیش. اور جو ڈیفالٹ پوزیشن ہے مضاریہ کی، مضاریہ مرفوع، اس کے حساب سے جو لام کلمہ ہے وہ فی الحال مرفوع ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل ہم نے فرسٹ پرسن میں دیکھا انا اور نحنو. تو اس کا ایک بار ہم ریکیپ کریں گے. أنا كتبت، أنا أكتب، أنا قرأت، أنا أقرأ، أنا دخلت، أنا أدخل، أنا جلست، أنا أجلس، أنا قمت. أنا أقوم. جزاکم اللہ خیر. نحن كتبنا، نحن نكتب، نحن قرأنا، نحن نقرأ، نحن دخلنا، نحن ندخل، نحن جلسنا، نحن نجلس، نحن قمنا. نحن نقوم. جزاکم اللہ خیر. اب آئیے اب ہم آج کے لیسن کو ایک بار ریوائز کرتے ہیں اور اس کو ہم ماضی کے ساتھ ریلیٹ کر کے جانیں گے. تو ہم جانتے ہیں ہم نے کہا ہے ہوا کتبا، آج کیا ہوگا؟ ہوا یکتب. ہم نے پڑھا ہے ہیا کتبت، آج کیا ہے؟ ہیا تکتب. تو اب ہم کیا کریں گے؟ 4 مائکس آن ہوں گی، 2 بھائی اور 2 بہنیں. هو كتب، هو يكتب، هي كتبت، هي تكتب، هو قرأ، هو يقرأ، هي قرأت، هي تقرأ، هو دخل، هو يدخل، هي دخلت، هي تدخل، هو جلس، هو يجلس، هي جلست، هي تجلس، هو قام، هو يقوم، هي قامت، هي تقوم. جزاکم اللہ خیر. کہ آپ سب کے علم میں یہ بات ہے جب واحد کا صیغہ ہوتا ہے اس کے ساتھ فعل مذکور ہوتا ہے. كتب ناصر، يكتب ناصر، كتبت عائشة، تكتب عائشة، قرأ أحمد، يقرأ أحمد، قرأت أسمة، تقرأ أسمة، دخل خالد، يدخل خالد، دخلت بلقيس، تدخل بلقيس، جلس أميم، يجلس أميم، جلست آمنة، تجلس آمنة، قام ناصر، يقوم ناصر، قامت حليمة. تقوم حليمة. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ لکم. اب آئیے قرآن کریم سے کچھ آیت کریمہ لے لیتے ہیں جس سے کہ آج کے لیسن کو ہم جانیں گے. سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں سورۃ الاسراء کی آیت 84. قل كل يعمل على شاكلته فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ پڑھنا کتنا سگنیفیکنٹ ہے. یہ ہے قل اور یہ ہے کل.
قل کہہ دیجئے، یہ فعل امر ہے، انشاءاللہ جلدی مضارعہ کی تکمیل کے ساتھ ہی ہم فعل امر کا رخ کریں گے۔ کل آپ کہہ دیجئے، کل ہر یعمل عمل کرتا ہے، ہر شخص عمل کرتا ہے، علی شاکلتہ حسب شاکلے کے، اپنے طریقے پر، ہر کوئی اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے۔ پس ربکم تمہارا رب اعلم، اس کی بات ہم نے کل کر لی، یہ فعل نہیں ہے، یہ اسم ہے، یہ اسم ہے۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے، بمن ہوا اہدا سبیلا، کہ کون ہے جو زیادہ صحیح ہے، جو بہتر ہے، اہدا سبیلا سیدھے راستے پر ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت 42 میں دیکھیں، ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم۔ انشاءاللہ یہ بھی ہم جانیں گے کہ ان کا امپیکٹ ہوا ہے، اصل کیا ہے؟ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے۔ اگر خالی یعلم ہوتا، وہ جانتا ہے، یعنی ہوا کی ضمیر اس میں پوشیدہ ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر اللہ دراصل اللہ ہو ہے، لیکن ان نے کچھ کیا ہے جو کہ ہم رفتہ رفتہ سیکھیں گے۔ فی الحال اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما یدعون من دونہ، انہیں جو وہ پکارتے ہیں، تو یہاں سے پتا چلا کہ پلورل ہے۔ اللہ جانتا ہے جنہیں وہ پکارتے ہیں، من دونہ اس کو چھوڑ کر یا اس کے سوا، من شیء کوئی بھی چیز، وہو العزیز الحکیم وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 12 کا ایک حصہ ہے، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، و اور من یشکر جو شکر کرتا ہے یا جو شکر کرے گا، فَإِنَّمَا پس در حقیقت، حقیقتاً اصل میں، یشکر وہ شکر کرتا ہے، وہ شکر کر رہا ہے، وہ شکر کرے گا، لنفسہ اپنی جان کے لیے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا یعمل وہ عمل کرتا ہے، یہاں پر ہم نے دیکھا یعلم وہ جانتا ہے، یشکر وہ شکر کرتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ یشکر، یہاں پہ یعمل، یعلم، یشکر، لیکن یہ کیا ہے؟ یشکر۔ تو کیا پتا چلا کہ یہ بھی مضارعہ ہے، لیکن یہ اس کی مجزومی حالت ہے، یعنی یہ مضارعہ مجزوم ہے۔ اور پھر اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، وَمَن یشکر اور وہ جو شکر کرتا ہے، فَإِنَّمَا پس وہ در حقیقت، یشکر لنفسہ وہ اپنے لیے، اپنی جان کے لیے شکر کرتا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت 73 میں دیکھیں، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ہاذہ یہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یعنی ناقۃ مؤنث ہے، یہ اللہ کے کرم سے ہم پڑھ آئے ہیں، ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ فی الحال یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیتن تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فذروہا پس تم اسے چھوڑ دو۔ تو یہاں پر ایک الف بھی دراصل ہوتا ہے جو کہ ہا کے آنے کے بعد غائب ہو جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں تاکل، تو یہ کون ہے؟ یہ ناکا ہے، یہ اونٹنی ہے۔ تاکل اور کیا آیا ہے؟ تاکل، تاکل نہیں آیا ہے، یعنی یہ مضارعہ مجزوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، ہاذہ ناقۃ اللہ لکم آیتن، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، فذروہا تم اسے چھوڑ دو، تاکل فی ارض اللہ کھاتی پھرتی ہے، کھاتی پھرے گی یہ اللہ کی زمین میں، ولا تمسوہا اور تم نہ چھو اسے۔ تو یہ جو ہا یہاں پر ہے کس کی طرف ہے؟ ناقۃ اللہ، جس طرح یہاں پر ہا تھا کس کی طرح؟ ناقۃ اللہ۔ ولا تمسوہا بالسوء اور تم اسے کسی برے ارادے سے نہ چھو۔ پس یأخذکم، یأخذکم وہ پکڑ لے گا تمہیں، کون؟ عذاب علیم، ایک بڑا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ تو یہاں پھر سے ہم نے دیکھا یأخذ نہیں کہا، یأخذ، تو یہ مضارعہ کی کون سی پلیس ہے؟ یہ اس کی نسبی پلیس ہے،
یا خزاکم پس پکڑ لے گا تمہیں عذاب علیم عذاب علیم دردناک عذاب. سورۃ القاف کی آیت 30 میں دیکھیں یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. یوم جس دن، یہ ہم پڑھائے ہیں نقول ہم کہیں گے، یعنی جس دن ہم کہیں گے جہنم سے هل امتلأت کیا تو بھر آئی. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو جہنم ہے اسے مؤنث مانا جاتا ہے، تو لہٰذا یہاں پہ کیا کہا، وہ کہے گی، تقول یعنی جہنم کہے گی، حل کیا، من مزید کیا کچھ اور بھی ہے، حل من مزید کیا مزید کچھ ہے. سورت یونس کی آیت 100 میں دیکھیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. وَمَا كَانَ اور نہیں ہے، لنفسن کسی بھی جان کے لیے، یعنی نہیں ہے ممکن کسی جان کے لیے، ان کے تو منو نہیں کہا، تو منا کہا ہے. یہاں سے پہلی لرننگ ہماری ہے کہ نفس کو ہم مؤنث مانتے ہیں. دوسری لرننگ یہ ہے تو منو نہیں ہے تو منا ہے، یعنی یہ اس کی نسبی پوزیشن ہے. وما کان لنفس نہیں ہے کسی جان کے لیے ممکن کہ تؤمن کہ وہ ایمان لائے، یعنی نفس کو مؤنث مان کے کہا گیا. نہیں ہے کسی جان کے لیے ممکن کہ وہ ایمان لائے الا باذن اللہ سوائے اللہ کے اذن سے، یعنی کوئی ایمان نہیں لا سکتا، صرف لا سکتا ہے تو اللہ کے اذن سے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَيَجْعَلُ اور وہ کر دیتا ہے، وہ ڈالتا ہے، الرجس گندگی، وہ گندگی ڈالتا ہے، علی الذین ان لوگوں پر، لا یعقلون جو سمجھتے نہیں. تو مزید ہم نے یہاں پر یہ عکس کر لیا ہوگا کہ یہاں پر بھی یا ہے، یعقلو یعقلون. سورت یونس کی آیت 34 میں دیکھیں و اور ينزل الغیث وہ اتارتا ہے، الغیث وہ نازل کرتا ہے، غیث وہ بارش برساتا ہے. ایک اور لرننگ آپ نے نوٹ کر لی ہوگی کہ یہاں پر تو یا جو ہے پیش کے ساتھ آیا ہے، تو یہ بھی آپ رفتہ رفتہ جان لیں گے کہ کوئی مضارعہ جو ہے وہ پیش لے لیتا ہے زبر کے بدلے. فی الحال یہاں پر وہ کون ہے، اللہ، وہ نازل کرتا ہے غیث یعنی بارش برساتا ہے. وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، مَا فِي الْأَرْحَامِ جو کچھ بھی ارحام میں ہے، جو کچھ بھی رحموں میں ہے، یعنی ماں کے پیٹوں میں ہے. وَمَا اور نہیں، تدری جانتا ہے، ادراک کرتا ہے، نفسن تو پھر سے ہم نے دیکھا نفس کو جان مانا. آگے مذکور ہے، نہیں جانتی کوئی جان، ماذا کیا، تکسب وہ کرے گی، گدن یعنی کوئی شخص کوئی نفس یہ نہیں جانتا، ماذا کیا، تکسب غدا کہ وہ کل کیا کرنے والا ہے. کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کرے گی. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کانٹیکسٹ کے لحاظ سے فیوچر کا اس میں میننگ آئے گا، یعنی کوئی جان نہیں جانتی، کوئی جان نہیں جان سکتی کہ کیا وہ کل کرے گی. وما تدری اور نہیں جانتی کوئی جان. پھر ہم اردو میں اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا بِأَيِّ أَرْضٍ کہ کون سی زمین میں، تموت وہ مرے گی. تو یہ جو تدری ہے، تکسب ہے، تموت ہے، یہ سب نفس کی طرف جا رہا ہے. اب آئیے ان آخری دو مثالوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے سورۃ النساء کی آیت 116 ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. ان اللہ بے شک اللہ، لا یغفر نہیں معاف کرے گا وہ، ان کے یشرکا شریک کرے، وہ شریک کرے یعنی کوئی شریک کرے، بھی اس کے ساتھ، ویغفر اور وہ معاف کرتا ہے، وہ معاف کرے گا، ما دون ذلک اس کے سوا کچھ بھی، لمن یشاء اللہ نہیں معاف کرتا، اللہ نہیں معاف کرے گا یہ کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اور وہ معاف کرے گا، وہ معاف کرتا ہے اس کے سوا جسے وہ چاہتا ہے.
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ومن اور جو یشرک شرک کرتا ہے باللہ اس کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ جو شرک کرتا ہے، کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، فقد تو البتہ تحقیق بلا شبہ بالیقین ضل ضلالا بعیدا وہ بھٹکا ہوا ہے، وہ بھٹک گیا ہے، ضلالا بعیدا بہت زیادہ بھٹکنا، بہت دور بھٹکنا۔ یہاں پر ہم نے دیکھا یغفرو یغفرو، لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا یشرکا، یہ اس کی نسبی پلیس ہے، اور یہاں پہ ہم نے دیکھا یشرک یشرک، یہ اس کی مجزومی پلیس ہے۔ اب اس آیت کو بھی دیکھ لیتے ہیں، سورۃ النمل کی آیت 43 وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ و اور صد روکا، ہاں اسے، اس نے اسے روکا، ما کانت جو وہ تھیں، تعبد عبادت کرتی، جو وہ عبادت کرتی تھی، اور روکا اسے اس نے جس کی وہ عبادت کرتی تھی، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، انہا بے شک وہ، کانت تھیں، من قوم کافرین کافر قوم میں سے، بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ ملکہ بلقیس کا قصہ یہاں پر آ رہا ہے، آپ اس ریفرنس کو کھول کر اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو فی الحال ہم نے دیکھا تعبد، یہ کس کی طرف ہے؟ یہ ملکہ بلقیس کی طرح ہے۔ وَصَدَّهَا اور اس نے اسے روکا، ما کانت تعبد من دون اللہ جو وہ یعنی جس کی وہ عبادت کرتی تھی۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے الفعل المضارع میں غائب واحد کے بارے میں جانا۔ ہم نے دیکھا کہ مذکر کے لیے تو یا استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے ہم تا استعمال کرتے ہیں، اور وہی سٹرکچر ہم نے ریوائیو کیا۔ پہلے علامت مضارعہ آتی ہے، پھر پہلا حرف جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے، اور جو کلمت الوسط ہے یا جو حرف الثانی ہے وہ حسب فعل ابواب کے لحاظ سے زبر زیر یا پیش لے لیتا ہے، اور آخر پر ہم نے آج دیکھا اعراب بالکل نمایاں ہو گیا کہ فعل مضارعہ کبھی مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب ہوتا ہے، اور کبھی مجزوم ہوتا ہے۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔